بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں اور میرے دیش واسیوں، السلام علیکم۔ آپ سب پر اللہ کی سلامتی ہو، پرمیشور کی کرپا ہو۔ آئیے آج ہم تھوڑی سی بات کریں گے کہ یہ دنیا کس نے بنائی اور کیوں بنائی۔ دیکھیے، سب سے پہلے ہم یہ سمجھ لیں کہ اس کائنات کا ایک مالک ہے جس نے یہ دنیا بنائی ہے، اور فرشتے اس کی عبادت کیا کرتے تھے۔ ایک ہستی ہے جو کسی کے سامنے بے بس نہیں ہے، محتاج نہیں ہے، موت سے پوتر ہے، موت کو اس نے پیدا کیا ہے، تو فرشتے اس کی عبادت کیا کرتے تھے۔ پھر اللہ نے جنات پیدا کیے، پھر انسان آدم علیہ السلام کو، اور پھر ساری روحیں عالم ارواح میں پیدا کی۔ دنیا بننے سے لے کر قیامت تک جتنے بھی انسان آ چکے اور آئیں گے اور اس وقت دنیا میں ہیں، یہ سب اللہ نے پہلے ہی پیدا کر دیے۔ اب اللہ تعالیٰ کا ایک تقدیر ہے، ایک اندازہ ہے ہر چیز کا۔ اندازہ تو خیر ہم اپنے لیے کہہ رہے ہیں سمجھنے کے لیے، اللہ کے یہاں کوئی اندازہ نہیں ہے۔ اندازے میں تو کما بیشی بھی ہوتی ہے نا، ہے نہیں؟ اللہ کے یہاں ہر چیز فکس ہے بالکل، جس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ تو اب اللہ کے یہاں اس چیز کا حساب ہے کہ وہ اپنی رچنا کے آدھار پر پھر سب کو کرم کرنے کی چھوٹ دے، اور پھر جو ہے اس کی پریکشا لے۔ اب اللہ کا اس سے ایکسٹرا علم ہے کہ سب سے بغیر کرم کروائے اس کو پہلے سے ہی معلوم تھا کہ دنیا میں جا کر کون انسان کیا کرے گا، کون میرا احسان مان کے آئے گا، مجھے راضی کر کے آئے گا، اور کون ناشکرا بن کے آئے گا۔ جو ناشکرا بنے گا اس کے سامنے تم رات دن اسے سمجھاتے رہو، مگر وہ کسی قیمت پر ہوش میں آنے والا نہیں ہے، وہ ناشکرا ہی ثابت ہو کے مرے گا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ہاں۔ تو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات بنائی، اور جنت اور جہنم میں، کیونکہ وہ مالک ہے۔ اب جنت اور جہنم میں بھیجنے کے لیے پہلے پریکشا کا جہان بنایا ہے دنیا، امتحان کا جہان، ٹیسٹ لینے کا جہان۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ روحوں کو بھیج رہا ہے، انسانوں کو پیدا کر کر کے بھیج رہا ہے، اور جن کا امتحان ہو گیا ان کو موت دے دے کے اٹھا رہا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو اسی حساب سے جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے ایک سوال کیا کہ یا اللہ، ہم ویسے بھی دیکھ رہے ہیں پوری کائنات میں کہ ایک بادشاہ کی حکومت چل رہی ہے، وہی پیدا کرتا ہے، وہی مارتا ہے، تو سب اس کے سامنے بے بس ہیں، محتاج ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یا اللہ، تو اپنی مخلوق کو کیوں پیدا کرتا ہے اور کیوں مار دیتا ہے؟ اس میں تیری حکمت کیا ہے؟ یعنی اس کے پیچھے کیا راز ہے؟ بھئی ہم دیکھتے ہیں کہ روز لاکھوں کروڑوں انسان مرتے ہیں اور لاکھوں کروڑوں انسان پیدا ہوتے ہیں، کتنے چہرے روز مٹ جاتے ہیں اور کتنے چہرے روز دنیا میں پیدا ہوتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا موسیٰ علیہ السلام سے کہ اے موسیٰ، تم کھیتی بو دو، یعنی کہ کھیتی بو دو۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کھیتی بو دی، اور جب کھیتی پک گئی تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے گیہوں کی کھیتی تھی، گندم، تو پھر گیہوں کو جب پک گئے گیہوں تو کھیتی کو کاٹ دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ، تم نے کھیتی بوئی اور اپنے آپ کیوں کاٹ ڈالی؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یا اللہ، کھیتی کے پکنے پر
اس میں گیہوں اور بھوسا ملا ہوا تھا۔ بھائی گیہوں کی بالی میں گیہوں اور بھوسا، یعنی کہ گیہوں اور اس میں کوڑا ملا ہوا تھا۔ مناسب نہ تھا کہ میں ان دونوں کو ایک جگہ رہنے دوں، ہیں؟ اس میں حکمت اور سمجھداری کا تقاضا یہی تھا کہ ان دونوں کو الگ الگ کر دوں، گیہوں کو الگ اور بھوس کو الگ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ اے موسیٰ، تم میں یہ عقل اور دانش کہاں سے آئی؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے اللہ، میری یہ عقل اور دانش آپ کی ہی عطا کردہ ہے، یہ مجھے آپ ہی نے عطا کی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ، جب یہ عقل اور دانش میں نے تمہیں عطا کی ہے تو یہ دانش اور سمجھ میرے اندر کیوں نہ ہوگی؟ پھر فرمایا کہ موسیٰ، ان انسانوں میں دو قسم کی روح ہیں، دو قسم کی آتما ہیں، ایک پاک اور ایک ناپاک، ایک پوتر ایک اپوتر۔ تو موسیٰ، سب انسان ایک رتبے کے نہیں ہوتے۔ کسی جسم میں، کسی شریر میں موتی کی طرح پاک روح ہے اور کسی جس شریر میں گندی روح ہے۔ ان روحوں کو بھی الگ کرنا مناسب ہے، ضروری ہے، جس طرح گیہوں اور بھوس کو الگ کرنا مناسب ہے، ضروری ہے، تاکہ نیک روحیں، اچھی آتمائیں جو دنیا میں بھلے کام کر کے، اچھے کام کر کے، مجھے راضی کر کے آئیں تو وہ جنت کو چلی جائیں، سورگ کو چلی جائیں، ہمیشہ کا جیون پائیں۔ اور جو گندی روح ہے، جو دھرتی پر ظلم جاستی کر کے، فساد پھیلا کے مرا، دنیا میں بھٹک کے مرا، مجھے ناراض کر کے مرا، وہ جہنم میں بھیج دی جائیں، نرک کی آگ میں بھیج دی جائیں۔ تو اے موسیٰ، یہ حکمت مارنے کی تھی اور پیدا کرنے کی حکمت یہ ہے تاکہ ہماری صفات کا اظہار ہو جائے۔ حدیث قدسی میں ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو میں نے مخلوقات کو پیدا کیا، ہر چیز کو پیدا کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے خود بتا دیا کہ وہ انسانوں کو کیوں پیدا کرتا ہے اور کیوں مارتا ہے۔ تو میرے بھائیو، اصل میں زندگی جو ہے امتحان ہے، اللہ تعالیٰ ہمارا امتحان لے رہا ہے۔ زندگی کا ایک سمے دے دیا ہے ہمیں، اچھائی برائی ہمارے سامنے کر دی ہے، دونوں راستے کر دیے ہیں، چاہے ہم اللہ کا احسان مانیں یا ناشکری کریں۔ اگر اس کا شکر ادا کریں گے، اس کا احسان مانیں گے، اسے راضی کر کے جائیں گے تو جنت کا انعام پائیں گے، اگر ناراض کر کے جائیں گے تو جہنم میں جائیں گے۔ اب دیکھیے، دنیا میں انسان اچھے کرم کرے یا برے کرم کرے، موت تو ویسے بھی آ رہی ہے۔ اگر ہم اللہ کو راضی کر کے مرے، ایمان لے کر کے مرے تو ہمیشہ ہی کامیابی ہے۔ اگر ہم اس 4 دن کی دنیا کے چکر میں ظلم جاستی کر کے، فساد پھیلا کر کے، اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کر کے، کسی اور کی پوجا کر کے، اللہ کے سوا کسی اور سے مانگ کر کے، اللہ کے سوا کسی اور کے حکم پر چل کر مر گئے تو پھر ہمیشہ نرک کی آگ ہے۔ اس لیے یہ زندگی امتحان ہے۔ یہاں جو بھی کچھ ہمیں ملا ہوا ہے، مال دولت، بیوی بچے، جو کچھ ہے سب اللہ کا دیا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا امتحان لے رہا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی پریشانی آئے، کوئی دکھ تکلیف آئے تو اس میں ہمیں پریشان نہیں ہونا چاہیے، اللہ کے نام پر صبر کرنا چاہیے اور خوشی میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ناشکری کے بول نہیں بولنے چاہیے ہمیں کہ اللہ نے ہمارے ساتھ ایسا کر دیا، ویسا کر دیا۔ اللہ جو کرتا ہے وہ ہمارے حق میں اچھا کرتا ہے، بندے کے لیے کرتا ہے اللہ تعالیٰ، اور بندے کے بھلے کے لیے کرتا ہے، چاہے ہمیں نظر نہیں آ رہا ہے، لیکن کسی بھی حالات میں ہمیں اللہ کی طرف سے ناشکری کے بول نہیں بولنے چاہیے۔ تو میرے بھائیوں، یہاں اس دنیا میں ہمارا امتحان چل رہا ہے، ہمارا بنانے والا ہماری پریکشا لے رہا ہے۔ اس لیے عقل تو سب کے پاس ہے، جس نے اپنے مالک کو نہ پہچانا وہ کیا عقل ہے۔ اس لیے اپنی عقل کو جلدی سے جلدی اللہ کے دین کو، اللہ کے سچے گیان کو سمجھنے میں لگاؤ۔ ہاں، عقل مند وہی ہے جو اللہ کی دی ہوئی عقل سے
اللہ کے ज्ञान کو سمجھنے میں باریکی سے اللہ کے ज्ञान کو سمجھے جو آسمان سے ज्ञान آیا ہے، اور اس کے دوارا اللہ کی ہدایت پالے۔ اس لیے اپنی عقل کو جلدی سے جلدی اللہ کے دین کو سمجھنے میں لگاؤ، ورنہ اس زندگی کے امتحان میں فیل ہو جاؤ گے۔ تو میرے بھائیوں، یہی سچائی ہے۔ اگر موت سے پہلے سمجھ لی اور ہوش میں آ گئے تو انشاءاللہ اس امتحان میں ہم پاس ہو سکتے ہیں۔ اللہ کی راہ میں ہم تکلیف اٹھائیں، اللہ تعالیٰ ضرور ہمیں اپنی سچی راہ دکھائے گا۔ اگر ہم نے اللہ کی کھوج نہ کری اور ان باتوں کو کہانی قصہ سمجھ کر چھوڑ دیا تو پھر موت پہ یہ حقیقت سمجھ میں آئے گی، لیکن پھر جیون کی بازی ہمیشہ کے لیے ہار چکے ہوں گے۔ جب تک اللہ تعالیٰ انسان کو سچی راہ نہیں دکھاتا، انسان دنیا میں سب کچھ دیکھ کر بھی اندھا ہوتا ہے، اپنے سامنے لوگوں کو مرتے ہوئے دیکھتا ہے مگر اپنی موت سے بے ہوش ہوتا ہے، لاپرواہ ہوتا ہے۔ اس لیے یاد رکھیں، اسلام مذہب کا علم ज्ञान حاصل کر کے جو اسے پھیلائے گا، اللہ اسے ضرور ہوش میں لائے گا، یاد رکھیں۔ اور ہر انسان کی فکر انسان اپنے دل میں رکھے کہ میں ہر انسان تک اللہ تعالیٰ کا دین پہنچاؤں۔ جب تک لگاتار مسلمان غیر مسلمانوں کو دعوت نہیں دے گا، مسلمان غیر مسلمانوں کو، سب اللہ کے بندے ہیں، اسلام کا ज्ञान ان تک نہیں پہنچائے گا، ان کو نہیں سمجھائے گا، دعوت نہیں دے گا، تب تک اللہ صحیح زندہ ایمان عطا نہیں کرے گا۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ پہلے اپنوں کو ہی سدھار لیں، بہت سے ہمارے مسلمان بھائی کہتے ہیں کہ پہلے اپنوں کو ہی ٹھیک کر لیں، اپنوں کو ہی سدھار لیں، اصل میں یہ شیطان کا دھوکہ ہے۔ وہ اپنوں کو تو کیا سدھاریں گے، وہ خود نہ سنبھل پائے اور دنیا سے مر کر چلے گئے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس امت کو لایا ہے میدان میں اوروں کی ہدایت کے لیے۔ اس لیے اس امت پر فرض ہے کہ یہ اسلام کا علم حاصل کرے، ज्ञान حاصل کرے اور غیروں تک پہنچائے۔ اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اوروں کو بھی ہدایت دے گا اور اس کو بھی ہدایت دے گا۔ جتنا اللہ کے بول انسان بولے گا، اللہ تعالیٰ اس کو دنیا کے دھوکہ اس کا ہٹائے گا اور سچائی کے ہوش میں اسے لائے گا۔ تو میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ کی کھوج میں لگ جاؤ، اللہ کا علم حاصل کرو، اور ہمارے چینل کے اندر جا کر سبھی ویڈیو کو ایک ایک کر کے دیکھیں تاکہ جلدی سے جلدی سچائی سمجھ میں آئے۔ اور بھائی، امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ لائک اور شیئر کریں، اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، گھنٹی ضرور دبا دیں تاکہ ایسی اچھی ویڈیو جب بھی ہم اور نئی بنا کر بھیجیں وہ سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچ جائے۔ اور بھائی انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔